جب یہ خبر کوفہ پہنچی کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کا ظالم بیٹا تخت پر بیٹھ گیا تو لوگوں کے حواس گم ہو گئے۔ لیکن یہ خبر سن کر حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ ان کے چہرے کھل اٹھے، ٹوٹی ہوئی آس پھر سے جی اٹھی۔ گو علی رضی اللہ عنہ کے پرستاروں کو کچل دیا گیا تھا، مگر اب بھی ایسے لوگ موجود تھے جو درِ پردہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ کوئی راستہ نکل آئے گا، ان کے جینے کے سامان ہو جائیں گے۔ پوشیدہ طور پر سب سلمان بن سرار کے مکان پر جمع ہوئے اور یہ طے کیا کہ اگر اس وقت مل کر سب کے سب حسین رضی اللہ عنہ کی پیروی کریں، انہیں کوفہ بلا کر اپنا خلیفہ مان لیں تو ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ لہٰذا سب کی رائے سے ایک پیغام لکھا گیا جس میں حسین رضی اللہ عنہ سے درخواست کی گئی کہ وہ کوفہ آ جائیں۔ خط میں لکھا تھا، ہمارے سر پر کوئی امام نہیں، آپ تشریف لا کر ہم بد نصیبوں کو سہارا دیجئے۔ اگر آپ آ گئے تو ہم پوری طرح اپنی وفاداری کا ثبوت دیں گے، آپ کے واسطے جانیں قربان کر دیں گے، ہم موجود حاکم کو باہر نکال کریں گے۔ خدا را جلدی پہنچیے ورنہ اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا اور اس تباہی و بربادی کے ذمہ دار آپ ہوں گے، کیونکہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ان کی امت پر برا وقت آن پڑا ہے۔ آپ کے سوا ہمیں اس وقت اپنا کوئی ہمدرد نظر نہیں آتا، جلد سے جلد تشریف لائیے کہ ہم آپ کے منتظر ہیں۔ یہ خط حسین رضی اللہ عنہ کے نام بھیجا گیا، جس پر تمام معزز اشخاص کے دستخط تھے۔ اس کے بعد خطوں کا تانتا لگ گیا اور لوگ عرضیوں پر عرضیاں بھیجنے لگے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے ان خطوط کا بغور مطالعہ کیا اور سوچ میں پڑ گئے۔ یہ بات تو صاف ظاہر ہو گئی تھی کہ اب مدینے میں رہنا ممکن نہیں، دشمن انہیں چاروں طرف سے گھیر کر وار کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے، کہیں تو جانا ہی ہوگا، مگر کوفہ روانہ ہونے سے پہلے کسی معتبر شخص کو بھیج کر اصلیت کا پتہ لگایا جائے۔ یہ خط کہیں کسی قسم کی چال تو نہیں، کوئی دھوکہ تو نہیں۔ لہٰذا انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بلایا۔ مسلم، تم کوفہ جا کر حالات کا مطالعہ کرو، ہم اتنے میں تیاری کرتے ہیں، تمہارا جواب اگر اطمینان بخش ہوا تو ہم فوراً روانہ ہو جائیں گے۔ مسلم بن عقیل اسی دن روانہ ہو گئے۔ ان کے دو چھوٹے بچے اون اور ابراہیم کوفہ میں ہی اپنی ننھیال گئے ہوئے تھے۔ سوچا ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی، اگر حالات بہتر نہیں ہوئے تو انہیں بھی واپس لے آئیں گے۔ اون اور ابراہیم 8 اور 9 برس کی عمر کے تھے، اپنی ننھیال میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ سفر طویل بھی تھا اور دشوار بھی۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ 2 رہنما بھی تھے جو ریگستان کو بخوبی جانتے پہچانتے تھے۔ یک جنوب کی طرف سے مٹیالے بادل امڑنے شروع ہوئے۔ مسلم بن عقیل، ہم مصیبت میں گھرنے والے ہیں، ایک ساتھی نے کہا۔ یہ بادل کیسے ہیں؟ یہ بادل نہیں، یہ باد سموم، وہ ریت کا طوفان ہے جسے خمسین کہتے ہیں۔ یہ موت کا پیغمبر ہے۔ یہاں سے کوئی نخلستان قریب نہیں۔ خمسین کا نام سن کر مسلم بن عقیل کا رنگ زرد ہو گیا۔ مگر ہم پہنچ نہیں سکتے، طوفان بڑی شدت سے ہماری طرف بڑھ رہا ہے، آدھے گھنٹے میں ہم گر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہیں، صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ تیزی سے طوفان کی طرف بڑھیں اور اس کو پار کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اس سے بھاگ کر نہیں جا سکتے، وہ ہمیں جا لے گا اور چشمے زدن میں دبوچ لے گا، لیکن طوفان کی طرف بڑھنا بھی تو موت کے منہ میں جانا ہے۔ بس یہی ایک طریقہ ہے، اگر لوگ بچ گئے ہیں شاید ہم بھی بچ جائیں گے، ہم طوفان کو چیرتے ہوئے گزر جائیں گے، اس کے پار سکون ہوگا۔ تینوں نے اونٹ تیزی سے امڑتے ہوئے طوفان کی طرف بڑھا دیے۔ طوفان سے ٹکرا کر وہ پاش پاش ہو گئے، جسم کے کپڑے تک غائب ہو گئے۔ پسی ہوئی آگ کے تھپڑوں نے انہیں پٹخنا شروع کیا۔ اونٹ بے قابو ہو گئے، ریت کے بھاری بھاری تودے روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگے۔ جہاں اونچے ٹیلے تھے وہاں گڈھے اور غار بن گئے، جہاں نشیب تھا وہاں اونچے پہاڑ بن گئے۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں بچائیں، چاروں طرف اندھیرا تھا، اماموں کے ڈھاٹے سے کوئی بچاؤ نہ مل سکا۔ ریت منہ، ناک اور کانوں میں بھر گئی، حلق چیخنے لگے، پھیپھڑے پھٹنے لگے۔ جب انہیں ہوش آیا تو ریت میں آدھے دفن تھے،
طوفان آگے نکل چکا تھا۔ چاروں طرف قبر کا سناٹا طاری تھا۔ چاند کی دھندلی روشنی میں انہوں نے دیکھا ان کے چاروں طرف کچھ لوگ بیٹھے ہیں، کچھ کھڑے ہیں۔ یہ وہ کہاں آ گئے؟ مسلم نے بامشکل ریت سے اپنی جان چھڑائی۔ یہ دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ان کے گرد جو لوگ تھے ان کے صرف ڈھانچے رہ گئے تھے۔ پچھلے طوفانوں میں جو لوگ مر چکے تھے، ریت ہٹ جانے سے وہ ظاہر ہو گئے تھے۔ وہ ویسے ہی بیٹھے، کھڑے اور لیٹے تھے جیسے ریت نے انہیں برسوں پہلے دفن کیا تھا۔ ان کے دوست اور اونٹ غائب تھے۔ پانی کی چھاگلیں منو ریت کے نیچے دب چکی تھیں۔ مسلم بن عقیل نے ادھر ادھر سے چتھڑے سمیٹ کر ستر پوشی کی، بامشکل گھسیٹتے ہوئے ان ڈھانچوں کی محفل سے نکلے اور ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر گرتے پڑتے گھسیٹتے آگے بڑھتے رہے۔ انہیں زندگی بڑی پیاری تھی۔ وہ حسین رضی اللہ عنہ کے قاصد تھے، انہیں جواب کا انتظار ہوگا۔ حسین رضی اللہ عنہ کے خیال سے ان کے مردہ جسم میں جان آ گئی۔ وہ گرتے پڑتے گھسیٹتے رہے۔ ہونٹ پھٹ کر خون بہہ رہا تھا۔ زبان سوکھے چمڑے کی طرح منہ میں بے جان اور کھردری ہو رہی تھی۔ مگر انہیں موت سے لڑنا تھا، مگر ابھی وہ نہیں مر سکتے۔ بے ہوش ہو جاتے، پھر رات کی اوس انہیں ہوش میں لے آتی اور آگے رینگتے رہے۔ جیسے صدیاں بیت گئیں، نہ جانے کتنے پہر رات آ گئی۔ راستہ بھر انہیں انسانوں اور اونٹوں کے ڈھانچے ملے۔ ان کے ساتھی منو ریت کے نیچے دب چکے تھے۔ پھر یہی طوفان آئے گا اور وہ اسی طرح ڈھانچوں کی صورت میں ظاہر ہوں گے۔ مگر اب ان میں دم نہ رہا تھا۔ وہ ریت کے ایک ڈھیر پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ یکا یک انہوں نے اپنے چہرے پر بارش کی بوندیں محسوس کی۔ بڑی مشکل سے ریت بھری آنکھیں کھولیں۔ ایک دھندلا سا چہرہ ان پر جھکا ہوا تھا۔ زندہ انسان کا قرب محسوس ہوا اور وہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ دوبارہ جب آنکھ کھلی تو وہ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ لوگ ان کے گرد بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ کسی نے ان کے ہونٹوں سے تازہ دودھ کا پیالہ لگا دیا اور حلق میں سلگتی ہوئی ریت کی لکیر مٹنے لگی۔ لیلا نے تمہاری جان بچائی اجنبی، تم بڑی عمر لے کر آئے ہو۔ ایک ضعیف مرد نے مسکرا کر کہا، 50 سے بچ کر زندہ نکل آنا ایک معجزہ ہے۔ میں ایک اہم خدمت انجام دینے کی غرض سے کوفہ جا رہا ہوں۔ راستے میں ہم بھٹک گئے، میرے ساتھی طوفان میں فنا ہو گئے۔ حیرت ہے کہ تم کیسے بچ گئے۔ مسلم بن عقیل نے تفصیل سے اپنا حسب و نسب بتایا۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ وہ دنیا سے کٹے ہوئے ایک چھوٹے سے قبیلے کی صورت میں رہتے تھے، لا علم اور بھولے بھالے انسان۔ کہنے کو مسلمان تھے مگر نماز روزہ کے اصولوں پر بھی ٹھیک طرح سے واقف نہ تھے۔ مسلم کئی دن چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے تھے، آرام کرنا ضروری تھا۔ لیلا نے ان کی بڑی جان فشانی سے تیمارداری کی۔ ان کی ہرنی جیسی آنکھوں کا پیغام پا کر مسلم رضی اللہ عنہ نے سر جھکا لیا۔ وہ ایک بہت بڑی خدمت انجام دینے جا رہے تھے۔ میں کوفہ سے واپسی پر پھر یہاں آؤں گا۔ اگر زندگی نے وفا کی تو ہم پھر ملیں گے، انہوں نے لیلا سے وعدہ کیا۔ روانہ ہوتے وقت قبیلے کے لوگوں نے انہیں اونٹ، رہبر اور بھی ہر طرح کے آرام کا سامان دیا۔ دور تک انہیں خدا حافظ کہنے گئے۔ لیلا نے ان کا ابا کا گریباں آنسوؤں سے بھگو دیا۔ مجھے بھی ساتھ لے چلیے، اس وقت موقع مناسب نہیں، میں بہت مشغول رہوں گا۔ جب فیصلہ ہو جائے گا اور امن قائم ہو جائے گا تب میں تمہارے پاس واپس آ جاؤں گا۔ کہتے ہیں کوفہ والے بھروسے کے آدمی نہیں۔ میرا جی ڈرتا ہے آپ وہاں جا رہے ہیں، کوئی آفت نہ نازل ہو جائے۔ میرے قبیلے میں آپ کو بڑے وفادار اور محبت والے دوست ملیں گے، بڑے سکون کی زندگی ہے۔ ہاں، تمہاری یہ چھوٹی سی جنت بڑی دل فریب ہے، یہاں رہ جانے کو جی چاہتا ہے، مگر میں حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت پر مامور ہوں، انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اس وقت بہت پریشان ہیں، ان پر چاروں طرف سے دباؤ پڑ رہا ہے۔ مسلم نے لیلا کو سب حالات سمجھائے۔ کاش وہ بھی ہماری ان حسین جنت میں آ جائیں، یہاں دن کے ہنگاموں سے دور بڑے آرام سے رہ سکیں گے۔ یہ جگہ کوفہ سے محفوظ ہے، یہاں انہیں کوئی نہ پریشان کر سکے گا، ہم اپنی جانیں ان کے لیے وقف کر دیں گے۔ لیلا کی محبت کی کسک دل میں لیے کوفہ روانہ ہو گئے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جب کوفہ پہنچے تو لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ وہ لوگ جو سہے اور ڈرے بیٹھے تھے دلیری سے باہر نکل آئے، ہمتیں بندھ گئیں،
لوگوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ حسین رضی اللہ عنہ کب تشریف لا رہے ہیں؟ ہم چشمے برا ہیں۔ 1800 آدمیوں نے اسی دن حسین رضی اللہ عنہ کے لیے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور لوگ جوگ در جوگ قریب کے قصبوں سے آنے لگے۔ وہ بھی لوٹ آئے جو مظالم کے خوف سے بھاگ کر آس پاس کے گاؤں میں روپوش ہو گئے تھے۔ لوگوں کی دلیری اور بڑھنے لگی، کیونکہ حاکم شہر خاموش دبکا ہوا بیٹھا تھا۔ مسلم رضی اللہ عنہ کی کامیابی کی خبریں مل رہی تھیں، مگر وہ خاموش بیٹھا تھا اور تماشا دیکھ رہا تھا۔ یہ حاکم کی ایک چال تھی، اسے حسین رضی اللہ عنہ کے آنے کا انتظار تھا۔ اس کے بعد وہ ان کے مداحوں کی مزاج پرسی کرے گا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون حسین رضی اللہ عنہ کے حمایتی ہیں۔ سرکاری جاسوس چھوٹے ہوئے تھے جو حاکم کو پل پل کی خبریں دے رہے تھے۔ لوگ چوک بازاروں میں کھلے بندوں حسین رضی اللہ عنہ کے نام کے نعرے لگا رہے تھے۔ جاسوس ان کے نام اور پتے زائچوں میں لکھ رہے تھے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے حسین رضی اللہ عنہ کو اسی دن ایک مراسلہ لکھا اور ایک تیز رفتار قاصد کو روانہ کیا۔ آقا، جتنی بھی جلدی ہو سکے آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں حالات موافق ہیں، لوگ آپ کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار بیٹھے ہیں۔ آپ کے نام پر مسلسل بیعت ہو رہی ہے، حاکم گم سم سہا ہوا بیٹھا ہے۔ اس سے پہلے کہ دمشق خبر پہنچے، آپ یہاں تشریف لے آئیے اور اپنے چاہنے والوں کی رہنمائی کیجیے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا مراسلہ پا کر حسین رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ مکے کو خیر بات کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ دوستوں نے ہچکچاہٹ ظاہر کی۔ آقا، کوفے والے بھروسے کے آدمی نہیں، دھوکہ دینا ان کی پرانی عادت ہے۔ آپ مکہ چھوڑ کر نہ جائیں، یہاں آپ کے دوست اور غم خوار ہیں، یہ آپ کا وطن ہے۔ امام نے جواب دیا، اب میرا یہاں رہنا محال ہے۔ بادشاہ کو جب میرا جواب پہنچے گا تو میرے خاتمے کے لیے فوج کشی ہوگی۔ اگر مجھ پر حملہ ہوا تو میرے ساتھی ساتھ دیں گے۔ میں نہیں چاہتا خون خرابہ ہو اور میرے ساتھ اور جانیں بھی جائیں۔ مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا خون مکہ کی گلی کوچوں میں بہے گا تو مکہ کی حرمت زائل ہو جائے گی، اور جو کوفہ والوں نے دغا کی تو بھی میری موت یقینی ہے، مگر میں مکہ سے ایک بال تشت ہٹ کر مرنا چاہتا ہوں، تاکہ اس مقدس شہر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیزوں کا خون نہ بہے۔ تاریخ کے صفحات میں یہ نہ آئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال کے بعد ہی مسلمان ان کا مقام بھول گئے۔ مرنا ہی ہے تو جیسے یہاں ویسے کوفے میں، پھر ممکن ہے کوفہ والے میرے ساتھ وفا کر جائیں۔ وہ لوگ اتنی شدت سے قسمیں دے کر بلا رہے ہیں، ان لوگوں پر اعتبار نہ کرنا مناسب نہیں۔ حج میں صرف 2 دن باقی تھے، مگر امام نے حج کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ان کے قتل کے لیے بڑا زبردست جال بچھایا گیا ہے۔ 30 جلاد اپنی آستینوں میں زہر بجھے ہوئے خنجر چھپائے حج کے ہنگامے میں اس طاق میں لگے ہوئے ہیں کہ موقع ملے اور حسین رضی اللہ عنہ کا خاتمہ کر دیں، قاتل بھیڑ میں غائب ہو جائے اور کسی بے گناہ کو قتل کے جرم میں پھنسا دیا جائے۔ حج کے دوران کسی کو شبہ بھی نہ ہوگا، سب کا دھیان فرائض حج کی ادائیگی کی طرف لگا ہوگا۔ اس کے بعد ہنگامے شروع کر دیے جائیں گے اور چن چن کر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے طرفداروں کو اسی بہانے سے ختم کر دیا جائے گا۔ اس طرح وہ کانٹا جو یزید کے پہلو میں کھٹک رہا ہے نکل جائے گا، پھر حسین رضی اللہ عنہ کے نام لیوا بھی سرنگوں ہو جائیں گے۔ میں یوں گمنامی کی موت نہیں مرنا چاہتا، میرے قاتلوں کو دنیا دیکھے گی اور پہچانے گی، امام نے فرمایا اور سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ خیر، آپ جا رہے ہیں تو جائیے، مگر خودارہ عورتوں اور بچوں کو تو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، ہم یہاں ان کی اچھی طرح حفاظت کریں گے۔ آپ کوفہ خیریت سے پہنچ جائیں، وہاں کے حالات درست ہو جائیں، پھر ان کو بھی بلا لیجئے گا۔ امام کی چہیتی بہن زینب رضی اللہ عنہا نے جو سنا تو با آواز بلند کہا، اے ابن عباس رضی اللہ عنہ، کوئی جائے یا نہ جائے میں ضرور جاؤں گی، میں اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی، میرے سب عزیز میرے ساتھ جائیں گے، میں ان میں سے کسی کو بھی اپنے سے الگ نہیں کر سکتا۔ جو بھیڑ اپنے گلے سے جدا ہو جاتی ہے وہ بھیڑیے کے منہ کا نوالا بن جاتی ہے، جو میرا انجام ہوگا وہ ان کا بھی ہوگا۔ میں جانتا ہوں ہم دنیا کے کسی کونے میں بھی چھپ جائیں،
ہمارے دشمن ہمیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا ایک قطرہ بھی زندہ ہے، یزید کو اس کی طرف سے خطرہ محسوس ہوتا رہے گا۔ میرے بعد جو ہونا ہے ہوگا، مرنا ہی ہے تو کیوں نہ سب ساتھ مریں۔ زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بھی حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلنے کی تیاریاں کرنے لگے، مگر انہوں نے انہیں روک دیا۔ میری خواہش ہے کہ آپ یہیں رہیں یا حسین رضی اللہ عنہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا ساتھ نہ دوں؟ آپ یہاں رہ کر بھی میرا ساتھ دے سکتے ہیں۔ جو لوگ نہیں جا رہے آپ ان کی نگرانی کیجیے، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ بادشاہ کو آپ کی ذات سے پرخاش نہیں، کم از کم آپ یہاں کی خبریں تو مجھے پہنچاتے رہیں گے۔ زینب رضی اللہ عنہا نے جو سنا ان کے شوہر نہیں جا رہے تو مضطرب ہو گئیں۔ یہ شاید انہیں بھی نہ جانے دیں، ان کے پاس جا کر آنسو بہانے لگیں۔ کیوں بھائی، ہم نے کیا خطا کی جو آنسو بہائے جا رہے ہیں؟ میرے بھائی جا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے بچپن سے ہم بہن بھائی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے۔ کس دل سے انہیں جانے دوں اور خود یہاں آرام سے بیٹھی رہوں، مگر آپ کے حکم کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتی۔ فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ بن جعفر نے انہیں نظر بھر کے دیکھا، زیر لب مسکرائے۔ اے بنت علی، تم جانتی ہو تمہارے آنسو ہم کو بے قرار کر دیتے ہیں، خدا را انہیں خشک کر ڈالو، اپنی حالت غیر نہ کرو، ہم نے تمہیں اختیار دیا، خواہ بھائی کے ساتھ جاؤ خواہ یہاں رہو، ہمیں کوئی شکایت نہ ہوگی۔ تم ہماری شریک زندگی ہو، تمہاری جدائی ہمیں شاق گزرے گی، مگر حسین رضی اللہ عنہ کو وہاں تمہاری محبت کی بہت ضرورت ہوگی، ان کے بچے تمہیں بہت پیار کرتے ہیں، پھر ہم خود بہت جلد تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ اللہ نہ رو، تمہارے آنسو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ویسے تو میں نہ جاتی، مگر زمانہ بڑا خراب ہے، دل میں طرح طرح کے شک پیدا ہوتے ہیں، اللہ بھائی کو یہ سفر راس لائے۔ بھائی کے ساتھ نہ گئی تو سارے وقت دل انہی میں پڑا رہے گا، باولی ہو جاؤں گی، وہم کے مارے زندگی حرام ہو جائے گی، ساتھ رہی تو اطمینان رہے گا۔ شوہر کی اجازت پا کر زینب رضی اللہ عنہا کی جان میں جان آئی، کہنے لگیں اون اور محمد کو ساتھ لے جاؤں؟ تمہارے بغیر وہ بھلا رہنے والے ہیں؟ تم لوگ جا کے اپنی خیریت کی اطلاع دینا، جیسے ہی سغرا بیٹی کی طبیعت سنبھلی ہم بھی روانہ ہو جائیں گے۔ جاؤ، زینب تمہیں خدا کو سونپا۔ اور زینب رضی اللہ عنہا سفر کی تیاریوں میں مشغول ہو گئیں۔